میں کہا شکر ہے کوئی کہتا تو ہے کہ مقصد سمجھ نہیں آتا. لیکن ہر بندہ تو کہتا ہے, میں نے جتنا پتا ہے اس طرح ہے نہیں. اصل میں مقصد اور خواہش میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم خواہش کو مقصد سمجھتے ہیں, کیوں جناب صاحب؟ لیکن خواہش کو ہم مقصد سمجھتے ہیں. ماں باپ کی خواہش مسلط بچوں پہ ہوتی ہے, بچوں کی اپنی ہو یا نہ ہو, وہ بنا بھی نہیں تو وہ ان کی زندگی کے مقاصد بنتے ہیں. میرا بچہ ایرونیٹیکل انجینئر بنے گا, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ یہ بنے گا. وہ بچہ صاحب جنہیں انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے, وہ بعد میں وہ بھی کہتا ہے اچھا میں یہ بنوں گا. اب وہ خواہش تھی وہ مقصد بن گیا ہے. کبھی کوئی چیز اپنا مقصد بناتی ہے یا بنانے والا پہلے سے مقصد کا تعین کرتا ہے؟ انسان تو سارے کام جو اپنے لیے کرے وہ مقصد پہلے ذہن میں ہوتا ہے, میں نے اس چیز کو یوں اس لیے کر رہا ہوں. تو تیرے میرے بنانے والے نے کوئی مقصد نہیں رکھا تھا. تو مقصد کو تو اپنے آپ میں نہ تلاش کرنا, تو اپنے بنانے والے سے پوچھنا کہ میرے بنانے کا مقصد کیا ہے, تو نے مجھے کس لیے بھیجا ہے. بنانے والا تو ہے. یہ زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہی زندگی جو میں اس کے اندر ہے, یہ زندگی اس کی نہیں ہے, یہ اس کے نفس کی زندگی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ پاک نے روح الگ بنائی ہے, جسم الگ بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, روح امر ربی اس کے اندر ڈال دی. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایک جوہر زندگی پیدا ہوا, وہ ہے نفس انسان. کل نفس ذائقۃ الموت, اس کو موت آ جائے گی. روح بھی چلی گئی ہے, جسم بھی پڑا ہے. وہ جو اندر جوہر تھا زندگی کا, ٹھیک ہے نا, وہ مر گیا. ٹھیک ہے نا, اللہ نے اس لیے زندگی جو سب سے بڑا دھوکہ ہے, رب نے قرآن میں زندگی کی بات نہیں کی, حیات کی بات کی. کیونکہ حیات کو موت نہیں ہے, کیونکہ جب موت ہوگی تو حیات نہیں ہوگی. دن ہے, جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, دن کی موت رات میں ہے, زندگی کی موت مردگی میں ہے, لیکن حیات حیات ہے. اس لیے اللہ کو کہتے ہیں حی قیوم, جس کو موت نہیں ہے, حی ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھی یہ حیات دی. وہ حیات دنیا کے لیے دی, پھر اسی حیات کو اللہ پاک نے رکھا قائم. قرآن کہتا ہے ان کے بدنوں کو کچھ نہیں کھا سکتے, یہ اس طرح ہے, ان کے لیے فلانی چیز ہے. اس لیے کہ انہوں نے جو اندر کی زندگی تھی, جس کے لیے نفس کے لیے رہنے کی بجائے انہوں نے اپنے مالک کی میں رہنا شروع کیا. وہ حی و قیوم تے ہوئے رب نے کہا تسے بھی حی ہو. دیکھو نا, شہید کو کیوں کہا ان کی حیات؟ اس لیے کہ شہید نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا, اپنی جان بھی دے دی, اپنا سب کچھ دے دیا, اللہ کے لیے دے دیا. دے نہیں دیا, اس نے بچا لیا. وہ زندگی کو حیات میں تبدیل کر گیا. یہ زندگی دنیا میں مقصد پورا کرنا کا کیا مقصد ہے؟ زندگی حیات پانے کے لیے آئی. ٹھیک ہے نا, اللہ پاک کہتا ہے کہ جو بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے ذکر کرتے کرتے, میری اطاعت کرتے کرتے, رب کہتا ہے اس کا ہاتھ نہیں, اس کے کان نہیں, اس کی زبان نہیں, میں رب ہوں جیسے. کیا اس کے اندر تبدیلی آ گئی؟ وہ تو وہی جان ہے اس کی, لیکن اب اس کی جان اپنی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا, جب وہ پانی اپنا نہیں مرضی میں رہا, بے رنگ بے بو ذائقہ, اب دودھ کی مرضی میں ڈل گیا, اس کا رنگ بھی دودھ کا بن گیا, ذائقہ بھی دودھ کا بن گیا, بس قیمت بھی دودھ کی بن گئی. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح جو ہے وہ ادھر والی بات ہے. یہ زندگی تو حیات لینے کے لیے آئی. وہ حیات اس کی آ جائے تو پھر اس کی حیات جو ہے وہ قبر کے اندر بھی ایک نور کے ساتھ ہے. قبر کے اندر بھی وہ حیات میں ہوا, ادھر اللہ کی مانتا رہا, اللہ کی مانتے ہوئے اس نے اگلے کام بھی اللہ کے لیے کیے. وہ خود تو چلے گیا لیکن اپنی حیات آگے چھوڑ گیا. ٹھیک ہے نا, اس لیے اس کے پیچھے بھی مال جا رہا ہے, وہ ہے حیات. زندگی اس نے حیات بنائی تو اس کی حیات جاری ہو گئی. اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیا, ان کو تربیت دے دی, تعلیم دے دی, خود تو چلے گیا لیکن وہ ایک کی بجائے 5 یا 4 اولادوں کے اندر میں وہ حیات پا گیا. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر اولاد تو ہے لیکن اس کو ایمان نہیں ملا, اس کو تعلیم نہیں ملی, اس کو تربیت نہیں ملی, تو کیا وہ اللہ کے احکامات پہ نہیں, تو وہ حیات میں لے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ کہتا ہے تیرے بنانے کا مقصد اور ہے ہی نہیں. پہلے نفی کی ہے کہ کوئی لکیونی نہ نکل آئے, کوئی بات ادھر نہ نکلے, الا صرف لیعبدون, میری عبادت. اب یہ بات سچی ہے, قرآن کی بات ہے, لیکن ادھر سچ لگتی نہیں نا اندر. یار ہاں اللہ نے صحیح ہے یار, لیکن صحیح ہے تو یار یہ اب بولتا تو نہیں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی تو خواہشات ہیں اس کے اوپر. اس نے تو مقصد کو پایا ہی نہیں, نہ مقصد حاصل کرنے کی سعی کی ہے اس نے. ٹھیک ہے نا, تو خواہشیں ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا, خواہشیں. اللہ کہتا ہے ایک بندے ابن آدم, ایک تیری خواہش ہے, ایک میری خواہش ہے. تو میری اپنی ضرورت تو ہے نہیں, میری تو خواہش ہی صرف تیرے بھلے کی ہے.
اللہ نے جو کچھ کرتا ہے بندے کے بھلے کے لیے کر رہا ہے نا. اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ حاجت. ساری ضرورتیں بندے کی. رب بندے کے لیے اپنی حاجتیں اپنی خواہشیں دے رہا ہے, اپنی چاہتیں دے رہا ہے. بندے یہ حلال کر, یہ تو اس طرح کر, نکاح کے ساتھ اپنی طبیعت پورے کر, حرام اس چیز سے بچ, اپنی آنکھ کو بچا تاکہ یہ تیرے ادھر نہ ہو, اپنے ہاتھ کو بچا, اپنے یہ ساری تیرا فائدہ ہوگا. تو پاک رہے گا, تو گناہ میں آیا نہیں ہوگا, تو گندا نہیں ہوگا, تو حیات میں ایسا ہوگا کہ تیری زندگی اور موت ایک طرح کی ہوگی. کیونکہ یہاں تو زندہ بھی اپنی خواہشوں کی موت میں ہے, تو میری مرضی میں ہے, میری حیات میرے لیے مر گیا ہے, اس لیے تو ادھر بھی اسی طرح ادھر بھی اسی طرح. ٹھیک ہے نا. اب اس حیات کے لیے آیا ہے, لیکن یہ اندر ہی نہ مانے تو وہ پوچھے گا کیوں؟ ٹھیک ہے نا. اگر ادھر مان لے اندر سے تو اس کو اپنے رب لگنا شروع ہو جائے گا, ایمان بھی پکا ہو جائے گا. یار میں بنا عبادت کے لیے ہوں, پھر یہ نہیں لگے گا یہ مروجہ عبادتیں عبادت ہے. پھر نظر یار عبادت کیا ہے؟ عبد کی خصلت, میں بندہ ہوں, وہ میرا مالک ہے, مالک کی مرضی کی زندگی میری بندگی, میری عبادت ہے. ٹھیک ہے. تیرا سونا بھی عبادت, ٹھیک ہے نا, تیرا کھانا بھی عبادت. اللہ نے فرمایا اے میرا عبادت کرنے والا بندہ, دیکھو نا یہ جیسے کھا رہا ہے اس طرح کر, یہ حلال کما رہا ہے حلال کر, اس کے تعلق تیرا اس طرح, اس سے تعلق تیرا, تیری سارے کام دنیا میں عبادت, کیونکہ تو اپنا ہونے کا مقصد پورا کر رہے ہے, یعنی اس کی خوشی کے مطابق کام کر رہے ہیں. یہ پہیے کی ابھی میں نے مثال دی ہے کچھ دیر پہلے کہ پہیے کا کام ہے گول چلنا, اور گول سٹرکچر ہے خود راؤنڈ چلنا, اور جو ساتھ لگ جائے اس کو بھی گھمانا. یہ گڑی کے اندر بھی یہی کام ہے, توپ کے اندر بھی یہی کام ہے, راکٹ کے اندر بھی یہی کام ہے. بندہ ٹیچر بھی ہو تو یہی کام ہے, ڈاکٹر بھی ہو تو یہی کام ہے, مولانا بھی ہو تو یہی کام ہے, یہ بھی ہو تو یہی کام ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا. اب اللہ کی مرضی کے مطابق رہے تو اگر وہ پرزہ ہر اس چیز کے اندر کامیاب ہے تو بندہ بھی ہر فیلڈ کے اندر سے اطمینان میں اللہ کے سامنے کامیاب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ تو اپنی خواہشات کے مطابق کامیاب ہے. اگر مالک کی خواہشات کے مطابق کامیاب ہو تو پھر ہر جگہ پہ وہ کامیاب. لیکن وہ مقصد کے لیے آڑے کون سی آتی چیز؟ اپنا آپ. طبیعت مانتی نہیں, ان حکموں کو جانتا ہے ہاں, لیکن مزاج نہیں ملتا. اللہ نے اس لیے استاد دیا, رہنما دیا. قرآن میں تو ساری ہدایات دی ہوئی تھی, لیکن استاد دیا پہلے. جن کے محبت دل مزاج نبی سے ملے, ان کے مزاج نبی کے اندر دل کی ہر چیز سے مل گئے. نبی کے دل میں قرآن تھا, قرآن سے مل گئے. ٹھیک ہے نا. ان کے اندر حضور کے فرمان تھے, ان سے مل گئے. ٹھیک ہے نا. اب شریعت کے ساتھ ان کی طبیعتیں مل گئیں. طبیعت تو سامنے بندے سے ملائی تھی, لیکن طبیعت مل شریعت سے گئی. ٹھیک ہے نا. احکامات خدا, میں ان پہ راضی ہوں, یہ میرے پہ راضی ہوئے, میری مرضی پہ آئے ہوئے ہیں, میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. بندے وہ بھی تھے, لیکن ان کی عزت و آبرو اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اب ان کے لیے حیات بن چکی تھی, سمجھ چکی تھی, اس حیات کے ساتھ تھے, وہ اس حالت کے اندر میں تھے. ان کے اوپر خواہش کا غلبہ نہیں تھا. تجھے مجھے بھوک تکلیف دیتی ہے, ان کے لیے بھوک اگر اللہ ہی سیک, ٹھیک ہے نا, تجھے عشق لگ جائے نا کسی کا, اس کے لیے تجھے 2-4 دن سفر کرنا پڑے, کھانا بھی نہ ملے, تو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. فار ہز سیک, خدا کی قسم ان کو بھی فار اللہ سیک جب ہوتا تھا تو کوئی بات درمیان میں نہیں آتی تھی. تھے تو بندے ہی وہ, لیکن اس طرح بس لگی, اس طرح آگ لگی ہے, بس ان کو پرواہ نہیں کسی طرف کوئی اور آنے کی. جس چیز کے لیے ذوق چڑھ جائے, شوق چڑھ جائے, اس کو تو دوسری کوئی چیز سوجتی ہی نہیں. وہ جانور کو دیکھو یار, یہ ہیٹ پہ آیا ہو جانور, اس کو کوئی چارہ نظر آتا ہے, کچھ اور نظر آتا ہے. اونٹ کو دیکھو نا, 3 دن اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی, بس ایک آگ لگی ہو دے اندر, بس پانی نکل جائے تو بس آگ ختم ہو گئی. ہوئے ہوئے بندے, تجھے بھی ایک اللہ کی مرضی ماننے کی آگ لگ جائے, تجھے کون سی چیز درمیان میں آئے گی. آج کہتے ہیں اکنامیکل ڈسپیرٹی, اس لیے لوگ کرائم ریٹ فلانا, ادھر تو کرائم ریٹ والی بات ہی کوئی نہیں تھی, کہ سارے سارے اس طرح تھے اکنامیکلی. لیکن نہیں, اس بوک کے اندر بھی یہ نہیں تھا میں اندر والا کتا نہیں سے جدے پیچھے چل دے سن, یار وہ راضی ہے بس, اس کی بات. ٹھیک ہے نا. ہمارے لیے تو ہر چیز آڑے آ رہی ہے. میں وہ صحابی کو جب حضور نے فرمایا کوئی ہے جو ایک وقت کا روٹی کھلائے, ابو طلحہ لے گئے گھر میں, کیوں 2 دن کے بعد کھانا لے کر آئے تھے گھر میں. ٹھیک ہے نا. وہ باہر سے آواز دے, آج میں اور تو چپ کر کے بچوں کو دیکھیں کھاتے ہوئے. کبھی انہوں نے حسرت نہیں پوری کی, آج یہ حسرت پوری کریں, ہم ان کو دیکھ کے رج جائیں گے, ہم روزے رکھیں گے شکرانے میں کہ آج ہمارے بچوں نے اتنا رج کے کھایا. وہ کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے مہمان کے لیے بات کر رہا ہوں. تو وہ کدھر گیا پیار اس کا بچوں کا؟ کہتی میں بہلا پھسلا کے سلا دوں گی. یہ تھا مقصد. ٹھیک ہے نا. ان کو پتا تھا کہ بچے میرے مر نہیں جائیں گے, جب میں اس کے لیے سلا دوں گی تو وہ ان کو اندر ہی ایسا سٹائٹی دے دے گا جس کا کوئی حساب نہیں. ٹھیک ہے نا.
ایسی ماں ہو نا بالکل پتلی سکی سی، اس کی نیوٹریشن بالکل خون بھی اس طرح نہ ہو، بچہ اپنی ڈیولپمنٹ پوری کرتا ہے 70%، 30% کا صرف فرق پڑتا ہے. کیوں جی؟ یہ شعبہ تو میرا ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس کو نا. ٹھیک ہے، کیوں اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے سامان؟ اس لیے وہ جس طرح کی بھی ہو، وہ سنالی کے ذریعے اس نے خوراک ایک ہی طرح کی دینی ہے، کالی کو بھی، گوری کو بھی، انگریز کو بھی، مسلمان کو بھی، ہر ایک کو بھی. کیوں؟ اس کو کوئی پرواہ نہیں مجھے مانے یا نہ مانے، اس کو تو مخلوق ہے بس، اس طرح میں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اندر سے لیے وہ استاد چاہیے. اس استاد کے ساتھ دل لگے تھے، بددعاؤں کی ساری حسرتیں کدھر گئیں؟ اللہ کی مرضی. یہ ہے پیر کا کام. پیر اس لیے ہے کہ پیر بندے کے اندر سے ادھر سے محبت اپنی جان کی نکالے اور اللہ کی محبت ادھر ڈالے. یہ اپنی جان کی محبت ہے، جو اس جان کی خواہش ہوگی، کسی کو عورت کی خواہش ہے تو اس کی محبت میں، جس کو پیسے کی خواہش ہے اس کی محبت میں، جس کو جاہ و جلال کی خواہش ہے اس کی محبت میں، جس کو کسی اور کی خواہش ہے اس کی محبت میں. یہ تو اپنے من کی نفس کی خواہش ہے نا. رب کہتا ہے کہ تیری چاہت ہے، حدیث قدسی ایک میری چاہت ہونا ہوئی ہے جو میری چاہت. پھر چاہت پیار کو اگر کہیں تو رب نے کہا کہ میرا محبوب ہے تو تم ہی اپنا بنا لینا، تیرا ایمان پکا ہو جائے گا، تیری بھی بات اس طرح ہو جائے گی، ساری شریعت تجھے بوجھ نہیں لگے گی، تیرے دل کا حصہ بن جائے گا، آٹومیٹک کام ہو جائے گا بلا تکلف ٹرانسفر. وہ سارے کے سارے صحابی جو ہیں اس طرح ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے حساب سے وہ استاد کا رشتہ. اب 1400 سال میں دیکھو وہ جو پورے کا پورا دین کے اندر وہ بندگی ہے، وہ ہمیں کہاں نظر آئی ہے؟ نہ مسجد، نہ مدرسہ، نہ سکول، نہ ایتھیکلی کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی PhD اخلاقیات میں کرتے ہوئے. جب اپنے بات آتی ہے تو وہ باعث کہاں جاتا ہے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نہیں تھا صرف اللہ کی اللہ کرنے لگے. حضور نے فرمایا میرے سینے سے تم نے ایمان پیا جس طرح ماں کے سینے سے دودھ پیتے ہیں، تم بھائی ہو. وہ جو بھائی تھا وہ اپنی طرح لگا یا غیر کی طرح لگا؟ ہمیں اپنا سکا بھائی اپنی طرح لگتا ہے؟ وہ تو غیر تھا. ادھر مانا کس کو تھا؟ نبی کو مانا تھا. نبی نے کہا بھائی ہیں، اسے جان لیا، اسے مان لیا، بس. پھر غیر سے کیا؟ پھر اپنی مرضی سے کیا کام؟